آج ہم نیپولین ہل کی کلاسک کتاب تھنک اینڈ گرو رچ اس کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب تو جیسے کامیابی کا ایک نقشہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، کئی دہائیوں کی تحقیق ہے اس کے پیچھے۔ بالکل، اور تحقیق بھی کن لوگوں پر؟ اینڈریو کارنیگی جیسے اپنے وقت کے کامیاب ترین افراد کے تجربات۔ صحیح، تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان بنیادی اصولوں کو سمجھیں جنہیں ہل صاحب کامیابی کی یا کہہ لیں دولت، ذہنی سکون، ان سب کی کنجی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی کہ کیا واقعی کوئی ایسا راز، کوئی فارمولا ہے جو ہر کسی کے لیے کام کر سکے؟ یہی تو دیکھنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے اصول سے، شدید خواہش یعنی ڈیزائر۔ اچھا، ڈیزائر۔ ہل کہتے ہیں کہ ہر بڑی کامیابی یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک واضح مقصد اور اسے پانے کی شدید، وہ جلتی ہوئی خواہش۔ صرف چاہنا کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس کی ایک بڑی زبردست مثال وہ ایڈون سی بارنز کی ہے، یاد ہے؟ ہاں، وہ جو ایڈیسن کا پارٹنر بننا چاہتا تھا۔ جی بالکل، اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ کوئی خاص تجربہ، بس ایک دھن تھی کہ ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور وہ سیدھا پہنچ گیا ایڈیسن کے دفتر۔ ہاں، اور اس ارادے کے ساتھ کہ وہ پارٹنر بن کر ہی رہے گا۔ ایڈیسن نے خوب کہا کہ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ تو اس نے شروع تو چھوٹی نوکری سے کیا، لیکن وہ ذہن میں وہیں پہلے دن سے خود کو پارٹنر سمجھ رہا تھا۔ یہی شدید خواہش ہے، وہ ذہنی طور پر وہاں پہنچ چکا تھا، اور آخرکار موقع ملنے پر وہ بن بھی گیا۔ ایک اور مثال بھی ہے کتاب میں، وہ چھوٹی بچی والی۔ ہاں، وہ 50 سینٹ والی، اپنے چاچا سے پیسے لینے تھے، اور اس نے ہار نہیں مانی جب تک مل نہیں گئے۔ یہ ضد نہیں تھی، یہ وہ ثابت قدمی تھی۔ اچھا، تو خواہش تو ہو گئی، لیکن آپ نے کہا تھا، اور کتاب بھی کہتی ہے، کہ صرف خواہش کافی نہیں، ساتھ میں یقین یعنی فیتھ کا ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل، اگر یقینی نہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو خواہش تو بس ایک خواب رہ جائے گی، ہے نا؟ صحیح، تو یہ یقین آتا کہاں سے ہے؟ یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حل اسے آٹو سجیشن کہتے ہیں، خود تلقین۔ یعنی اپنے آپ کو بار بار بتانا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ جی، تاکہ یہ بات آپ کے لاشعوری ذہن، آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے۔ یہ آپ کی خود اعتمادی بناتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ چارلز ایم شارپ کی زبردست مثال ہے۔ انہوں نے ایک خیال پر اتنا پختہ یقین رکھا کہ جے پی مورگن جیسے شخص کو قائل کر لیا، اور یو ایس اسٹیل بن گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل کمپنی۔ بالکل۔ ایک خیال جس پر یقین تھا، اس نے تقریباً $600 ملین کی ویلیو بنا دی۔ تو بات یہ ہے کہ دولت اکثر ایک آئیڈیا سے شروع ہوتی ہے۔ اور یقین وہ طاقت ہے جو اسے حقیقت بناتی ہے، رکاوٹوں کے باوجود۔ صحیح کہا۔ اچھا، خواہش ہو گئی، یقین بھی آ گیا، اب تیسرا ستون، مستقل مزاجی، پرسسٹنس۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ہل کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ وقتی ناکامی کو، یعنی ٹیمپریری ڈیفیٹ کو مستقل سمجھ لیتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمت ہار جاتے ہیں۔ ایڈیسن کی مثال یہاں پھر آتی ہے۔ 10,000 بار ناکامی بجلی کا بلب بنانے سے پہلے۔ سوچیں، اگر وہ تیسری بار یا 100ویں بار ہمت ہار جاتے تو دنیا شاید مختلف ہوتی۔ حل یہی کہتے ہیں کہ جب ایک منصوبہ ناکام ہو تو نیا بناؤ، کوشش جاری رکھو۔ پرسسٹنس کا کوئی متبادل نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی پر، آرگنائز پلاننگ اور ڈیسیژن۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیں، صرف خواہش، یقین اور لگے رہنا کافی نہیں، ایک واضح پلان ہونا چاہیے۔ اور ہل یہاں ماسٹر مائنڈ اتحاد کی بات بھی کرتے ہیں۔ بالکل، یعنی اکیلے نہیں بلکہ دوسرے ذہین قابل لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ ایک ایسا گروپ جہاں سب کا علم اور تجربہ مل کر ایک بڑی طاقت بن جائے۔ اور فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ؟ حل کے نزدیک فیصلہ نہ کر پانا یا دیر لگانا یہ ناکامی کی بڑی وجوہات میں سے ہے۔ اچھا؟ جی، کیونکہ یہ شک پیدا کرتا ہے، اور شک پھر خوف میں بدل جاتا ہے۔ کامیاب لوگ فوراً فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان پر قائم رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں ہل ان 6 بنیادی خوفوں کی بات کرتے ہیں: غربت کا خوف، تنقید کا، بیماری، محبت کھونے کا، بڑھاپے کا اور موت کا خوف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر قابو پانا ضروری ہے۔
اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ ہل کے مطابق یہ خوف زیادہ تر ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں۔ ان کو پہچاننا، سمجھنا کہ یہ ہمیں کیسے روکتے ہیں، یہی کامیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، تھنک اینڈ گرو رچ کا پیغام یہ ہے کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں، یہ کچھ خاص اصولوں پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ جی، شدید خواہش، پختہ یقین، اٹل مستقل مزاجی، منظم منصوبہ بندی، فوری فیصلہ سازی اور اپنے خوف پر قابو پانا، یہ ذہنیت اور عمل دونوں کا کھیل ہے۔ بالکل۔ اور کتاب کا ایک آخری بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ انسان کی اصل حد، واحد حد، وہ ہے جو وہ اپنے ذہن میں خود بناتا ہے۔ یہ گہری بات ہے۔ اگر اس بات کو واقعی سمجھ لیا جائے تو شاید زندگی کے مسائل اور مواقع کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ ہی بدل جائے۔ بالکل، سوچنے کی بات ہے۔